شيء قدير. يا رب العالمين الله والله صل على طه الأمين الله والله في كل وقت وحين الله والله حسب ربي جل الله الله والله ما في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله الله والله لا إله إلا الله الله والله املا قلبي باليقين الله والله ثبتني على هذا الدين الله والله واغفر لي والمسلمين الله والله مل کر حسب ربي جل الله هو الله ما في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله هو الله لا إله إلا الله اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہرباں وہ کون ہے هو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, through your love and mercy, Allah, Allah, hasbi rabbi jallallah. کوئی بھی خاموش نہ رہے، لوگ بری باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے کیوں شرما رہے؟ با آواز بلند حسبی ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. اب ترکی کے اسلامی بھائیوں کے لیے ترکش زبان میں of eder گناہ اللہ اللہ عالم پادشاہ اللہ اللہ yüreklerin penaha Allah Allah işit Allah derdimi bu ahlarıma rahmeyle bağışla günahlarıma hayır eyle hem akşam hem sabahlarıma hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah nur Muhammad sallallahu Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. میں دنیا میں کوشش جب بھی کہیں جاتا ہوں تو ایک نعت کی فرمائش ضرور کی جاتی ہے، اور اب یہاں بھی مجھے کہا گیا کہ پنجابی نعت اس کے 2-3 اشعار پڑھیے، تو انشاءاللہ وہ نعت ویسے بھی ہم سب کے دل کے بڑی قریب ہے، کیونکہ اس نعت میں شاعر نے بڑی پیاری تمنا کا ذکر کیا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے.
کئی لوگوں کے بہت سارے شوق ہوتے ہیں، کوئی دنیا گھومنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی پاسپورٹ بنانے کا شوق ہوتا ہے، کوئی گاڑیاں خریدنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق مدینے جانے کا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق، سب سے بڑی ڈیزائر یہ بناؤ کہ ہم نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ بہت پیارا کلام، دل کی کانوں سے سننے والا کلام، مل کر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ یہ کون سی جامی ورگی ٹور کی بات ہو رہی ہے؟ مولانا جامی صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور آپ نے مدینے جانے سے پہلے ایک کلام لکھا۔ کیا کلام لکھا؟ فارسی زبان میں، تنم فرسود جاں باراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے کہ صدیوں پرانے والے بزرگ بھی ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مگر اس شعر کے معنی کیا بنتے ہیں؟ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ۔ حضور آپ کے ہجر میں، آپ کی جدائی میں میرا جو جسم ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے، دلم پز مرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ حضور گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا ہے، چو سوئے من گزر آری، منے مسکین ناداری، فدائے نقش لالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور جب آپ مجھ گناہگار کے گھر تشریف لائیں گے تو جامی آپ کے قدموں کے نیچے جو نقش نالین پاک ہوگا، حضور آپ کے قدموں کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دیں۔ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ اپنا شفاعت کا بازو پھیلائیں گے، یا رسول اللہ اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا۔ مولانا جامی نے کلام لکھا اور پھر مدینہ پاک حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گورنر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں کہ جامی آ رہا ہے، اسے روکو۔ مولانا جامی کو گورنر مدینہ نے گرفتار کیا، اریسٹ کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ نبی پاک دوسرے دن پھر خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جامی نے ایسا کلام لکھا ہے، اگر میرے دربار میں آ کر اس نے وہ کلام سنایا تو مجھے مولانا جامی سے ملنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے۔ تو شاعر کہتا ہے حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ عشق مولانا جامی جیسا ہے، نہ ان جیسا کوئی کلام ہے، نہ کوئی رومی جیسا عشق ہے۔ گناہگار امتی حضور بس شوق
ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ سب مل کر کہیں گے مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، پر آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اور آج تو بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہالینڈ کے شہر روٹرڈم میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی آج باقاعدہ اوپننگ ہے۔ پہلے نمازوں کا سلسلہ، درس و تدریس کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا، مگر اب باقاعدہ افتتاحی تقریب آج سجائی گئی ہے۔ اہلیان روٹرڈم کو، دن ہاگ سے آنے والوں کو، ایمسٹرڈم سے آنے والوں کو، بلکہ ماشاءاللہ یو کے سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں۔ جہاں جہاں براہ راست مجھے مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر عاشقان رسول سن رہے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے آج فیضان مدینہ روٹرڈم کا افتتاح ہوا ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جن جن عاشقان رسول نے اس اجتماع، اس فیضان مدینہ کو بنانے میں، سجانے میں، اس کو چلانے میں اب تک تعاون کیا، آئندہ تعاون کریں گے، میرے مولا سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ فیضان مدینہ تو صرف مسجد نہیں بلکہ یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا جب مرکز بنتا ہے نا تو
تو یہ صرف مسجد نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ لے پوری ثواب کی فیکٹری لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا، اللہ نے چاہا تو آگے جا کے دارالعلوم جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں وہ بھی ہوگا۔ فیونرل سسٹم، مسلمانوں کی کفن دفن کے جو معاملات ہیں اس کا بھی انشاءاللہ یہاں پروگرام کا ارادہ ہے۔ پھر سسٹرز، ہماری بہنوں کے لیے الحمدللہ یہاں پر مدرسہ اور کورسز کے لیے اس جگہ ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اور ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں امیر اہل سنت نے جو دعائیں عطا فرمائی ہیں آج کے اس اوپننگ سیریمنی کے سلسلے میں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ اللہ کے ولی نے کتنی پیاری دعاؤں سے اور کس قدر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اور آپ کے گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، آج اللہ کے گھر کی اوپننگ ہے، تو بہت امید ہے کہ اس کریم کی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ اللہ ان برستی رحمتوں میں ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک بروز قیامت سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، the closest amongst you towards me on the day of judgment، یعنی قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ڈچ زبان میں ٹرانسلیشن بھی پیچھے والے روم میں ہو رہا ہے، تو جو ایسے بھائی ہمارے یہاں جو اردو نہیں سمجھ سکتے تو وہ پیچھے والے ہال پہ چلے جائیں، تو انشاءاللہ وہاں ان کو ڈچ لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوگی۔ اور تھوڑا سا پھر آگے آ جائے پلیز، تھوڑا سا گیپ مزید موجود ہے، پلیز کم فارورڈ اف یو ہیو فائنڈ سم اسپیس سم اسٹینڈنگ، تو تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب اس کو اور بڑا کر لیں گے جگہ کو، مگر آج ماشاءاللہ ہاؤس فل ہے، چلیں باقی انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو کچھ جگہ مل جائے گی۔ اچھا ایسا بھی کر لیں، اگر کچھ اسلامی بھائی کھڑے ہیں نا تو یہاں بٹھا دیں، یہاں سے لے آئیں اور اس سائڈ پہ یہاں پر سائڈ پہ بٹھا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اوپر آ جائیں گے۔ چلے تو اب بات یہ ہو رہی تھی، تھوڑے یہاں بٹھا دیں اور تھوڑے یہاں بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا، سائڈوں پہ بٹھا دیجیے گا تاکہ ہماری فریم بھی متاثر نہ ہو، پیچھے سے لا کر آپ بٹھا دیجیے گا۔ اچھا تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ درود پاک کی جو ہم نے فضیلت سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے پہلے سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ یوم القیامہ۔ اور اس مشکل دن میں کام آنے والی ذات کون سی ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہی شافعی روز محشر ہیں۔ نبی پاک تو سبحان اللہ قیامت کے دن کس قدر مدد فرمائیں گے۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ واقعی جناب بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس لگے گی، تو پانی کیسے ملے گا، اس پیاس کا مداوع کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں گھبراؤ نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا صرف ایک پرابلم نہیں کہ گرمی ہوگی، اس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور ہم کو تو پہلے ہی پتا ہے ہمارے اعمال میں کتنے گناہ ہیں، اور اگر عیب کھل گئے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اچھا صرف اعمال کھولے نہیں جائیں گے، اعمال تولے بھی جائیں گے، مگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ مگر سنو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کیا کرم فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اپنی بڑی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔
پل صراط کتنا خطرناک پل ہے، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی تو دیکھو، اسی پل کے کنارے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ تو پتہ چلا تھا سولوشن آف دا ایچ پرابلم آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہر مصیبت ہر پریشانی کا جو حل ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو میرے آقا کے قریب ہو جائے گا، پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا، عیب کھلیں گے تو آقا دامن ڈھک کر چھپا دیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا تو نبی پاک پار لگا دیں گے۔ جو جتنا قریب ہوگا اس کے معاملات تو آسان ہو جائیں گے نا۔ تو اب سوچو زندگی میں درود کتنے پڑھنے چاہیے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں نے آپ کو ایک بڑی امیزنگ بزنس ڈیل بتانی ہے۔ جی ہاں، کاروبار ایک ایسا ہوا، ایک ایسا سودا ہوا کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی جب اس بزنس ڈیل کے بارے میں جانتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ براہ راست آج روٹرڈم ہالینڈ سے ہم دعوت اسلامی کے عظیم الشان مدنی مرکز کی اوپننگ سیریمنی میں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ لوگ اناج کے لیے پریشان ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو لوگ آئے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضور کچھ ایسا کیجئے کہ کھانے پینے کی قلت دور ہو جائے۔ تو اب کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ شام تک کوئی صورت بن جائے گی۔ اچھا، اب پورے مدینے میں اناج کی قلت ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے آپ نے امپورٹ کیا تھا، آپ کا بزنس تھا، تو وہ سامان آ گیا۔ اب بزنس مین یہاں بیٹھے ہوں گے، پورے کنٹری میں پوری سٹی میں کسی چیز کی شارٹیج ہو اور وہ آئٹم آپ کے پاس آ جائے، اب تو جناب کمانے کا ٹائم ہے، منوپلی ہے، جس ریٹ پہ چاہو بیچو، ڈبل پیسے کماؤ۔ اب جیسے ہی مدینے کے تاجران کو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کے 100 اونٹ آ گئے ہیں، تو غلہ کے جو تاجران تھے، فوڈ اسٹف سیل کرنے والے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ حضور آپ کے پاس 100 اونٹ آ گئے ہیں، پورے مدینے میں لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کی قلت ہے، آپ یہ سامان ہمیں سیل کیجئے، ہم جا کے ہم مارکیٹ میں بیچیں گے، لوگ خرید کے کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے منافع کتنا دو گے، پروفٹ کتنا دو گے؟ کہ حضور 10 کے 12 لے لیں آپ نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا آپ 13 لے لیں؟ کہا نہیں، اور 14 لے لیں، آپ 15 لے لیں، 50% پروفٹ۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور مدینہ منورہ میں جتنے بزنس مین ہیں، جتنے غلے کا کام کرنے والے، وہ سب تو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا رب مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے، تم میں ہے کوئی جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضور اس سے زیادہ ہم آفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں اس تمام 100 اونٹ بما ساز و سامان غلے کے جو اونٹ فوڈ اسٹف سے لدے ہوئے تھے، میں اللہ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اور آپ نے یہ تمام اناج جو ہے مدینے کے لوگوں پر صدقہ کر دیا۔ یعنی اس وقت عثمان غنی کے پاس ایک بہترین موقع تھا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا۔ کرنے والے نا ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی پیسے بنانے ہوتے ہیں، آپ چاہتے تو ڈبل پیسے کر لیتے، کئی گنا کر لیتے، مگر آپ نے دنیا کے مال پر نہیں آخرت کے خزانوں پر نظر رکھی۔ ایسے بزنس مین بھی تو تھے نا، ہم نے بھی 2-3 سال پہلے دنیا نے ایک عجیب وقت دیکھا، کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم نے کبھی اپنی لائف میں یہ وقت نہیں دیکھا ہوگا جو کووڈ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا ہے، قرآن میں پڑھا تو تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر اپنی آنکھوں سے ہم نے وٹنس کیا کہ وہ قدرت والا رب جب چاہے
تو ایک ایسا جراثیم، ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آیا کسی کو بھی مگر پوری دنیا کو بند کر گیا. جب ایئرپورٹ جاتے تھے ہم ایک بات کہتے تھے کہ یار ایئرپورٹ بند نہیں ہوتے، 24/7 ایئرپورٹ چلتے رہتے ہیں. حرمین طیبین جاتے تھے، ہم کہتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ کیسی جگہ ہے کہ کبھی رونق ختم ہی نہیں ہوتی. مگر دنیا نے دیکھا کہ ایئرپورٹ بند ہوئے، ٹرینیں بند ہوئیں، بسز بند ہوئیں، روڈ پر کوئی نظر نہیں آتا تھا. کچھ ملکوں میں آسانی رہی، کچھ ملکوں میں تو بڑا سخت لاک ڈاؤن. میں پچھلے دنوں آسٹریلیا گیا، مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا لاک ڈاؤن تھا کہ اکیلے روڈ پر جب گاڑی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہم نکالتے تھے نا تو خوف آتا تھا. جانور جو تھے وہ روڈوں پر آ گئے تھے، کیونکہ آسٹریلیا میں ویسے بھی جنگل بہت ہیں. تو کہ جب انسان باہر نہیں نکل رہے تھے نا تو جانور روڈوں پر آ گئے تھے. ایک ایسا وقت ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس وقت میں کیا ہوا مجھے آپ کی کنٹری کا تو نہیں پتا، لیکن چونکہ بیان مدنی چینل پر بھی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں سن رہے ہوں گے کہ اس وقت بھی دو قسم کے لوگ نظر آئے. کچھ لوگوں نے پیسے بنائے، اس تکلیف میں بھی مال بنایا، سینیٹائزر، ماؤتھ کیا کہتے ہیں وہ، ماسک، گلوز ڈبل ریٹ کر دیے، 3 گنا ریٹ کر دیے. ویکسینیشن میں بہت پیسے بنائے لوگوں نے. کچھ لوگوں نے کہا موقع ہے، اور ایسا ہوا بھی ہمارے پاکستان میں. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اربوں پتی بن گئے اس وائرس کی وجہ سے، حالانکہ لوگ کھانے پینے کو ان کے پاس نہیں تھا، وہ نوکریوں سے چلے گئے، ان کے کاروبار بند تھے، مگر ان کا دماغ چل رہا تھا کہ دس از ٹائم ٹو ارن منی. حالانکہ لوگ پریشان ہیں، اناج مہنگا ہو گیا. ہم نے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اربوں روپے کا اس میں اناج اور بہت ساری چیزیں تقسیم کی. تو ہمیں پتہ کیا اس میں معاملہ آیا کہ ظاہر ہے ہم کسی اناج والے کو جا کر ہم کہتے تھے کہ بھائی 5000 پارسل پیک کر دو، وہ پیک کر دیتا تھا. اور جب ہم اس اناج کو غریبوں میں بانٹنے لگے تو ہمیں شکایت آنے لگی کہ اناج آپ نے کیسا بھیجا ہے. ہم نے پورے پیسے دے کر لیا، پتہ چلا وہ اناج گھٹیا دے رہے تھے ہمیں. یعنی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا بھائی بانٹنے والے بہت آ گئے تو اب گھٹیا اناج بھی بیچ دو. یہ نہ دیکھا کہ تم اناج بڑھا کر پیسے بنا رہے ہو اور کچھ مہنگا اناج خرید کر جنت بنا رہے، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ ہر وقت ایسے لوگ نظر آتے ہیں. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہر وقت دنیا کا ہی سوچنا ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کی وہ خوبصورت سوچ کہ اس ٹائم ان کے پاس یہ موقع تھا، جتنے پیسے چاہتے بنا لیتے ہیں، اور انہوں نے جنت کا سودا کیا، مسلمانوں کی امداد کی، مسلمانوں کو ہیلپ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور آج میرے سامنے ہالینڈ میں بہت بڑی بڑی شخصیات مجھے نظر آ رہی ہیں، بزنس مین ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جو مالداروں کے لیے، تاجران کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہے. لوگ بعض اوقات پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم اگر پیسے والے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم. پریکٹیکل کام کرنا تو مولوی صاحبان کا کام ہے. حضرت عثمان غنی نے یہ پروف کیا. He was billionaire on that time. وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، اس زمانے کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے. مگر غزوات ہوں، مسلمانوں کا کوئی بھی کام ہو، آپ فرنٹ پر آ کر رول ادا کرتے تھے. پریکٹیکلی فزیکلی نبی پاک کے ساتھ دین کی خدمت بھی کی اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ بھی کیا. حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جو 4تھے یا 5ویں مسلمان ہیں. ویری ارلی مسلمان ہونے والوں میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. اور سبحان اللہ آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن 10 صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان 10 عظیم پرسنالٹیز میں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں. آپ کا ایک بڑا مشہور لقب ہے، آپ دنیا میں کہیں جا کر اس لقب کو، اس ٹائٹل کو بیان کریں، لوگ ڈائریکٹ آپ کو نام بتائیں گے. اور وہ لقب کیا ہے؟ ذوالنورین. ذوالنورین کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اچھا مزے کی بات ہے، یہاں پر تھوڑی عقیدے کی آپ کو خوبصورت بات بتا دیتا ہوں. ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا، ٹھیک ہے. اور 2 نور والے آپ کیوں کہلاتے ہیں؟ اچھا ایسا نہیں صرف پاکستان انڈیا والے کہتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کے ہالینڈ میں تو کئی ملکوں والے رہتے ہیں نا. مجھے عراقی لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا، مراکش کے لوگ بھی ہیں، ترکش بھی ہیں، اور کمیونٹی کے لوگ بھی. آپ کسی سے بھی پوچھے ہو از ذوالنورین، وہ براہ راست آپ کو جواب دیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب یہ ٹائٹل آل اراؤنڈ دا ورلڈ پاپولر ہے. سوال یہ ہے کہ جس نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں، وہ 2 نور والا، تو پھر نبی پاک کے نور ہونے میں کیا حرج ہے؟ کہنے میں کیا آپ کو شائبہ ہوتا ہے؟ کیوں آپ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی جس کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا ہو جائے تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا.
تو اپنی بلیف کو مضبوط رکھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر نبی پاک کا اعتماد کیسا تھا. ماشاءاللہ بیٹیوں والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں. اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت والد کتنا جس پر اعتماد ہوتا ہے پھر بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی جان چھان پھٹک بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. بیٹی دی, ہم نے تو بڑا دیکھ کر دیا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب معاملہ ہی کچھ اور نکلا ہے. تکلیف ہوتی ہے, بیٹی کی تکلیف میں والد کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مگر حضرت عثمان غنی کی قسمت دیکھیں کہ ایک صاحبزادی نبی پاک نے نکاح میں دی, ان کا وصال ہو گیا, پیارے آقا نے دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی. اس کا مطلب اعتماد کیسا تھا. آپ کی ذات میں شرافت کتنی ہوگی, آپ کی ذات کتنی عرفہ والا ہوگی. دوسری بار بیٹی کون دیتا ہے؟ وہ جب دیتا ہے جب پتا ہو کہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اور سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا, میں اپنی 100 بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح. اس قدر بڑا مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ انبیاء کے لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان. آقا فرماتے ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں. اللہ اکبر, اس قدر بلند مرتبہ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود جو نیکیوں کی آپ کو لالچ تھی نا, جو نیکی کمانے کا جذبہ تھا, جنت کی بشارت مل چکی ہے, ذوالنورین بن چکے ہیں, مگر whenever he find کسی قسم کا موقع ملتا پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اور کہاں کہاں جنت کمائی, کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں. سبحان اللہ. پہلے تو غزوہ تبوک کی بات کرتے ہیں. یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے, میں بچے بھی ہیں, ینگسٹر بھی بیٹھے, اس کو ضرور پڑھیں. دس چیپٹر, ٹرائی ٹو ریڈ دس چیپٹر ان دس, جو نبی پاک کی سیرت کی بکس ہے نا, اس میں جیش اسرت کہا گیا اس کو. یہ تنگی والا غزوہ تھا, ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. 30,000 لوگ تھے اور سواریاں نہیں تھیں, کھانے پینے کو نہیں تھا, اور جانا کدھر تھا؟ تبوک. تبوک واز 900 کلومیٹرز. آج روڈ بن گئے نا, پھر بھی تقریباً 850 یا 900 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. میں جب تک گیا نہیں تھا تبوک, مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں ایک بار مدینہ پاک سے تبوک گیا بائی روڈ. ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, موٹر وے بنے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا لگ پتا گیا, تھک کے چور ہو گئے نا وہاں پہنچ کر. میں سوچنے لگا ہم آرام دہ گاڑیوں میں تھک گئے, میرے آقا اور صحابہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیسے آئے. اچھا وہ ایک تو تنگی بھی تھی, دوسرا گرمی کا ٹائم تھا. اب جنہوں نے مکے مدینے کی گرمی دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دینا شروع کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اس غزوے میں مسلمانوں کی مدد کریں. آئے ہائے, اس غزوے میں جو واقعات ہوئے نا, میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 4 اشارے دوں گا. واقعات تو آپ سب نے سنے ہوئے ہوں گے, مگر جب بھی سنتے ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے, ہاتھ ذرا اچھا تھا, میں ویل آف تھا. کہتے ہیں اس بار موقع ہے صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکلنے کا. کہتے ہیں اپنے مال کا آدھا حصہ کیا, 50% لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ادھر بھائی لوگ 2.5% دینے میں ٹینشن ہو جاتی ہے, زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے. او ہو 10,000 یورو زکوٰۃ. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 لاکھ دیے تو 10,000 بنی ہے نا, اس کا شکر ادا کرتے 10,000 بھاری پڑ رہی ہے. آپ 50% لے کر پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور 50% آپ کی بارگاہ میں لے آیا, آدھا مال لے آیا ہوں. کہتے ہیں مجھے بڑا انتظار تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو میں ان سے آگے بڑھ چکا ہوں گا, میں اتنا مال لے آیا ہوں. اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھے پر ایک ٹوکرا کہہ لیں, پوٹلی کہہ لیں, اٹھا کے لا رہے تھے. اپیرنٹلی یہ بات سمجھنی ہے, ذرا تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیے گا. دکھنے میں حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھوڑا تھا, حضرت عمر کا مال دکھنے میں زیادہ تھا. یہ آج بات سمجھ لو. حضرت ابوبکر صدیق جب مال لائے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اچھا آپ کو پتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اتنا کمال کا سویپ کیا, یعنی گھر کی ہر چیز دے دی. اب اپنے جو بٹن تھے نا اس کی جگہ بھی کانٹے لگائے ہوئے تھے, بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے. تو اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے, ان کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک نے سوال کیا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج میں نے نہیں, اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے.
حضور حضرت ابوبکر صدیق کو کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ بتاؤ ابوبکر اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رب کا سلام پہنچایا اور کہا ابوبکر رب پوچھتا ہے کہ اس حال میں راضی ہو؟ صدیق اکبر زارو کدار رونے لگے، بہت روئے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیسے لوگ تھے سب کچھ دے کر بھی اللہ سے راضی ہیں، ہم تھوڑا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کمپلین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ میں نے اس دن جان لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا ایک اور بات سیکھنی ہے یہاں پر، اسلامی بہنیں بھی شاید پردے میں سن رہی ہیں، ایک اور چلے بہنیں ہیں تو یہ بات ان کے بھی کام آئے گی۔ کمپٹیشن کیا تھا؟ صحابہ کرام کا مقابلہ کیا تھا؟ نیکیوں میں میں آگے بڑھ جاؤں، ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس کا گھر کیسا ہے میرا گھر ویسا نہیں ہے۔ فیملی لے کے کسی کے گھر جاؤ، واپس آئے تو اپنے گھر میں جھگڑا شروع، دیکھا کیسا فرنیچر تھا اس کا، اب تم نے تو کبھی بنا کے ہی نہیں دیا، دیکھا اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے، اس کے بچے کی شادی میں گئے کتنی ڈشز تھی، ہم نے اس سے اچھا کھانا بنانا ہے، تم تو مجھے دلا کے ہی نہیں دیتے، وہ تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں۔ بندہ بولے میں دعوت میں لے کر گیا تھا، میرے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ چھوڑ دیجئے، ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی بہنیں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اس کمپٹیشن سے باہر نکل آئیں۔ اگر آپ مال کی اور دنیا کی نعمتوں کا کمپٹیشن کرو گے کبھی بھی سخی نہیں رہو گے، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی خیال آئے گا کہ آپ کو ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ گاڑی لے لیں گے لوگوں کے پاس جہاز موجود ہیں، اب کیا کرو گے؟ آپ فلیٹ لے لو گے لوگوں کے پاس مینشنز موجود ہیں، کتنی پراپرٹیاں، اس چکر میں زندگی گزر گئی ہماری۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہے، میں آپ کو ایک دیسی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا روز پیدل آفس پہ جاتا تھا، 2 گھنٹے پیدل چل کے جاتا تھا، غریب آدمی تھا۔ اس نے سوچا یار میرا ایک دوست ہے سائیکل پہ آتا ہے، وہ 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، میں 2 گھنٹے چلتا ہوں، یا اللہ سائیکل دے دے۔ چند پیسے جمع کیے، ایک چھوٹا سا گھر میں اس نے کوزہ رکھا، روز پیسے ڈالتا تھا، آخرکار پیسے جمع ہو گئے، بڑا خوش، سائیکل خرید لی، اب پینڈل مار کے 40 منٹ میں پہنچ جاتا، بچوں کو بھی گھمایا سائیکل پہ، بہت خوش۔ 8-10 دن ہوئے تو کسی سگنل پہ سائیکل روکی تو برابر میں ایک اسکوٹر آ کے رک گئی، موٹر سائیکل۔ کہا یار سواری تو یہ ہے میری کھٹارا، 40 منٹ تک پیر ہلاتا ہوں تب جا کے پہنچتا ہوں، یہ صرف گیئر لگاتے ہیں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ اپنی سائیکل جو دعاؤں سے ملی تھی اب وہ سائیکل بری لگنے لگی، اور موٹر سائیکل کی تمنا، جناب تھوڑا قرضہ لیا، تھوڑے پیسے جمع کیے، بیوی کو کہا تھوڑا زیور بیچو، موٹر سائیکل لے لی۔ او ہو جناب اب تو مٹھائی کھلائی رشتے داروں کو کہ میں تو موٹر سائیکل والا ہو گیا۔ تھوڑے دنوں تک تو موٹر سائیکل پہ بچوں کو بھی گھماتا رہا، خود بھی جاتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد سگنل پر رکا تو ایک گاڑی آ کے برابر میں رکی، چھوٹی والی، ہماری پاکستان میں الٹو ہوتی ہے نا، پتہ نہیں یہاں کوئی اس طرح کا کوئی نام ہوگا۔ کہا یار سواری تو یہ ہے، روز کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، دھواں مجھے لگتا ہے، یہ دیکھو کیسے مزے سے جا رہے ہیں۔ اب اپنی موٹر سائیکل بری لگنے لگی، روز کہتا ہے میری گاڑی کھٹا رہا، مجھے وہ لینی ہے، اب سود پہ پیسے لیے، اب قرضے لیے، وہ گاڑی لے لی۔ اب گاڑی لی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں، بریانی کھلا رہا ہے دوستوں کو، فیملی کو گھما رہا ہے، 1-2 مہینے مزے کیے، اس کے بعد پھر گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں پجیرو آ کے کھڑی ہو گئی، لینڈ کروزر۔ یار یہ کیسی میری گاڑی میں گیئر ہاتھ سے لگاتا ہوں، یہ تو آٹومیٹک گیئر لگتے ہیں۔ اب پھر اپنی گاڑی کھٹارا لگنے لگی۔ بات سمجھ رہی میری؟ یہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں بہت دیا ہے رب نے، ہم اس کو انجوائے کب کریں گے، ہم شکر کب ادا کریں گے؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں نے، کہ ہمیں اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنا دیا ہے نا، میں صحیح بتاؤں اس وقت جتنے ہال میں اسلامی بھائی موجود ہیں، پلیز ذرا اس کو بند کر دیجیے، اس کو کچھ بھی نہ کریں، اس کو بند کر دیں۔ جتنے اسلامی اس وقت ہال میں موجود ہیں نا، میں آپ سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی لائف آپ اور میں گزار رہے نا، ایسی لائف گزارنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میری تو بڑی ٹینشن ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بے روزگار ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا بھائی بھی آیا ہو، مجھے سن رہا ہو۔ جی ہاں، جیسی بھی آپ لائف گزار رہے ہیں، بہت ساری دنیا اس کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بتائیں کیوں؟ آپ اور میں پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ اب دوپہر کا کھانا ہم سب نے کھا لیا ہے، کچھ لوگ رات کا بھی کھانا کھا کر آئے ہوں گے، چائے پی کر آئے ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ سردی کتنی ہے باہر، گھر جاؤ گے نا، تکیہ اور کمبل اور ہیٹر انتظار کر رہا ہے،
آپ کو پتا ہے اس وقت بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے جن کے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ روڈ پہ سوتے ہیں. سب چھوڑو یار، میں اور آپ اس وقت آزاد تو ہے نا، لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، انہیں روز گھر یاد آتا ہے، انہیں روز بچے یاد آتے ہوں گے، ان کی کیسے راتیں گزرتی ہوں گی. یہ احسان نہیں ہے رب کا. کبھی کبھی اپنی اللہ کی نعمتوں کو احساس کرنا ہو نا تو کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. ہالینڈ میں بھی ہاسپٹل تو ہوں گے نا، ان کے ایمرجنسی وارڈ میں جایا کرو اور دیکھو لوگ کتنی تکلیف میں ہیں. ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہے، پانی نہیں پی سکتا، زیادہ پانی منع ہوتا ہے اس کو. ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا ڈائلسس ہوتا تھا، میں جب پانی پی رہا تھا مجھے کہتا ہے مجھے پانی پینے کی بھی حسرت ہے، پورے دن میں مجھے ڈاکٹر نے کہا وہ چھوٹی پانی کی جو بوٹل ہے نا 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ پانی نہیں پینا. یار ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم جتنا چاہے پانی پئیں جب چاہے فارغ ہو جائیں. کئی لوگوں کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، یورین کرنے کے لیے ٹیوب سے یورین کرتے ہیں. میرے رب نے میرے گردے سلامت رکھے، میری زبان، میری آنکھ، میرے ہاتھ، اور میں کہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ناشکری کروں؟ نہ کریں ایسا. اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے اور آپ کو. انجوائے کریں اپنی لائف کو، موج کریں، خوش ہوں. ہم جو کچھ ہے اس پر خوشی نہیں ہے کیونکہ ہمیں دوسری کی نعمتیں نظر آ جاتی ہے. ارے کرنا ہے کمپٹیشن تو کرو نا، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا. کیسے کیا تھا کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے. ہمیں بہت بڑا، ہم ہالینڈ میں گھر دیکھ لیں یا کسی کی پاکستان کی کوٹھی کے بارے میں سنیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے. کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر فکر ہوئی یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا. دیکھ رہے ہیں علماء بیٹھے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے جن کی ہماری عمریں برابر ہیں، یہ علم کے سمندر بن گئے، یہ مفتیان کرام بن گئے. ہم کچھ سیکھ ہی نہ سکے. کیوں کمپٹیشن نہیں کرتے ان سے؟ اچھی گاڑی دیکھ کر، اچھی گھڑی دیکھ کر، اچھے کپڑے دیکھ کر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. نہ کرے. میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، خدا را مقابلہ کرنا ہے، آؤ نیکیوں میں کرتے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، اندازہ ہوگا کہ بیوٹیفل مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا. ہوا کیا کہ ایک بار غریب صحابہ، مہاجرین صحابہ جو تھے نا وہ بڑے غریب تھے. ظاہر وہ مکے سے گئے تھے مدینے، ایمٹی ہینڈڈ گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں. تو جب وہ مدینے پہنچے تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے. کہتے حضور یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، پیسے والے صحابہ، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو نبی پاک نے اچھا وجہ کیا بتائی؟ یہ وجہ نہ بتائی کہ حضور ان کے پاس گھر بڑے بڑے ہیں تو مہنگی سواریاں ہیں تو مہنگی خوشبو لگاتے ہیں. کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، یہ امیر صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر حضور یہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ کمپٹیشن کیا تھا کہ یہ پیسوں کی وجہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم پیچھے رہ گئے. میرے آقا کی تربیت دیکھیں. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کر لو تو جو تم سے نیکیوں میں آگے تم بھی اس کے برابر ہو جاؤ گے. صحابہ بیکم ہیپی بیکاز دے ور ناٹ دیئر فار منی. وہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے. کہ حضور عمل بتائیں. نبی پاک نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو نیکیوں میں تم سے آگے ہوگا تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اچھا بڑے خوش ہوئے کمرے سے. ابھی سنو تو صحیح، مزہ آئے گا آپ کو. وہ کمرے سے باہر آئے ویری ہیپی. تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے. کہتے حضور وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا وہ امیر صاحبہ نے بھی سن لیا ہے. حضور وہ وظیفہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے. نبی یہ پاک اتنا مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا پیارے آقا مسکرائے اور آقا فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. مگر اس واقعے کے تحت علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کیا تھا کہ نیکیوں میں مقابلہ، کوئی نیکیوں میں ہم آگے بڑھ جائے. اللہ کرے مجھے اور حضرت عثمان غنی میں یہ ذہن تھا. صرف سارے صحابہ کا تھا مگر حضرت عثمان غنی تو کمال ہے نا. اب غزوہ تبوک میں جو میں بتا رہا تھا کہ جہاں صدیق اکبر پورا مال لے گئے، حضرت عمر آدھا مال لے گئے. ایک اور صحابی بھی تھے، پہلے ان کی بات سنو. ان کا نام تھا حضرت عقیل رضی اللہ عنہ. غریب صحابی تھے اور ان کو خیال ہوا کہ سب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو میں بھی کچھ کروں. تو ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. وہ ایک باغ کے مالک کے پاس گئے کہ مجھے آپ کے باغ میں مزدوری کرنی ہے، مجھے کتنے پیسے دو گے؟ تو اس زمانے میں پیسوں کی بجائے کھجوریں وغیرہ یا چیزیں دی جاتی تھی، پیسے بھی دیے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 دن میرے باغ میں پانی بھریں اور جو مزدوری کا کام ہے کریں تو ہم آپ کو 2 سا کھجوریں دیں گے. ایک سا ہوتا تھا اپروکسیمیٹلی 4 kg کا، 4 کلو کا. 2 دن تک وہ پانی بھرتے رہے اس باغ میں اور 2 دن میں 8 کلو تقریباً 8 kg کھجوریں دی. آدھی گھر والوں کو دی اور نبی پاک کی بارگاہ میں 4 کلو لے کر پہنچ گئے. کیا جذبہ تھا. اچھا اب نبی پاک کے سامنے صدقے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری 4 کلو کھجوریں ہم نے کیا کرنی ہے. سنو میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا نے فرمایا
کہ ان کی کھجوریں لے کر سب کے صدقوں کے ڈھیر کے اوپر رکھ دو، اللہ پاک ان کے صدقے کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرما لے۔ تو سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ہاں، صدقہ خوش دلی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی اور ہے، بے شک کوانٹٹی تھوڑی ہو۔ ہاں، کوئی بھی عمل کریں اوپن ہارٹڈلی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم نیکی بھی کرتے ہیں مگر بوجھ کے ساتھ۔ اب رمضان شریف آنے والا ہے، کچھ لوگ تو بہت خوش ہوں گے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، مگر ایسے بھی کچھ بھائی ہوں گے او ہو رمضان آ گیا، اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان کو بوجھ سمجھ رہے ہو یار؟ ہیں اللہ کی رحمت، او رمضان آ گیا اب تراویح پڑھنی پڑے گی، سال گزرنے والا ہے اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹینشن، کس بات کی ٹینشن؟ ارے جو صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، سچی بات بتاؤں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، جب دیجیے گا نا کبھی اللہ کی راہ تو خرچ کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہاں، آپ کو کبھی کبھی فون آتا ہوگا نا آپ کے گاؤں سے، پاکستان سے، یا کوئی انڈیا کے بیٹھے ہوں گے، جہاں سے بھی آپ آئیں، آپ کو کال آتی ہوگی، کوئی میسج کرتا ہوگا بہن کی شادی ہے، جہیز لینا ہے، علاج کے پیسے نہیں۔ کبھی کبھی سوچا کرو یار، یہ مجھے فون کر رہا ہے، میں بھی تو کسی کو فون کرنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں ہیلپ کرنے والا ہوں۔ تو دینے میں اترانا نہیں ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم سے زیادہ نیک لوگ ہیں پریشان ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، مگر اللہ نے نواز دیا ہے تو اب شکر ادا کرنا، شکوہ نہ کرنا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر آپ کی، ہماری آپ کی زبان پر فقط شکر ہونا، کمپلین نہ کیا کرو۔ اللہ نے بہت دیا ہے مجھے اور آپ کو، کروڑوں سے اچھا بنایا، جس حال میں بنایا بہت اچھا بنایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی، طبیعت پوچھ لینا بھائی کیسے ہیں، باپ رے باپ پوری لسٹ آ جائے گی، کیا بتاؤں حضرت، سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، کاروبار بیکار ہے، گھر میں ٹینشن۔ بندہ کا یار اتنی ساری پرابلمز، کوئی اللہ کا شکر نہیں۔ اچھا جس کو بتا رہے کہ وہ حل کر دے گا، نہیں، آپ کا ثواب بھی جا رہا ہے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ شکر ادا کریں۔ ہاں، ایک ایسا ہی شخص تھا، ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، کہا حضور مجھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، سب آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا۔ کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ایک انگوٹھا دے دے اور 5 لاکھ روپے لے دے۔ کہتا حضرت انگوٹھے سے تو، انگوٹھے کے بغیر کیسے چلوں گا؟ اچھا پھر ایک ایک انگلی کر کے پوچھتے کہ چلو کوئی ایک انگلی دے دو 5 لاکھ کی، پیر کی انگلی ان میں سے کوئی ایک انگلی دے دو۔ کہا نہیں حضرت کیسے دوں، ہیں بغیر انگلی کے تو بدصورت ہو جاؤں گا۔ کہ 2 کان، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو، 2 گردے ایک گردہ دے دو 20 لاکھ روپے لے لو۔ اب گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا۔ آپ نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے، کر اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ تو شکوہ نہ کریں، شکر ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں جن کو اللہ نے دیا ہے نا دل کھول کر خرچ کریں۔ حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ پتہ کیسا تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ مکہ پاک میں حرم پاک کی توسیع کرنی تھی، تو جب ایکسٹینشن کرنی تھی تو ایک پلاٹ بالکل حرم پاک کے پاس تھا، تو نبی پاک نے اس پلاٹ کے مالک سے کہا کہ یہ پلاٹ دے دو اور مجھ سے جنت میں پلاٹ لے لو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑی پیاری بات ہے، احادیث میں جہاں جہاں نبی پاک نے جنت کی آفر دی ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ یہ آفر دے کون سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہو کہ وہ جو چاہے جنت میں عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے اختیارات سے نوازا ہے۔ مفتی اختر اللہ خان صاحب کا وہ شعر ہے نا، صدر الشریعہ، کیا کہتے ہیں؟ جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور یہ احادیث سے ثابت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا مجھے پلاٹ دے دو، اس کے بدلے جنت میں جگہ لے لو۔ اچھا وہ شخص کہتا حضور میرے بچوں کا گھر ہے، میں نہیں دے سکتا، اس نے وہ آفر قبول نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا، آپ فوراً پہنچے اور آپ نے فرمایا یہ مکان مجھے چاہیے۔ اس نے کہا اتنی قیمت، مارکیٹ سے تھوڑی اوپر پرائز تھی، آپ نے پیسے دیے مکان خرید لیا۔ پھر نبی پاک کے پاس گئے کہ حضور وہ جو آپ نے پلاٹ کی آفر دی تھی اس کے بدلے آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں مکان دوں گا، جنت میں اتنی زمین دوں گا، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ کیونکہ میں نے وہ گھر خرید لیا، میں مالک ہوں اس گھر کا۔ آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی وہ آفر ہے۔ آپ نے وہ مکان مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا، قیامت تک جو طواف ہوتا رہے گا، جو نمازیں ہو رہی نا مسجد الحرام میں، حضرت عثمان غنی کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ جب لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے نا، پانی کی شارٹیج تھی، ٹھیک ہے، تو پانی کی شارٹیج تھی تو
پانی نہیں تھا. اب نبی پاک کے کنویں کا مالک تھا, پانی بیچتا تھا اور پیسے تھے نہیں مسلمانوں کے پاس. نبی پاک نے فرمایا یہ مجھے کنواں دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے دو. سبحان اللہ, نبی پاک یوں جنت تقسیم فرمایا کر, کیا بات ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے اس پانی کی ضرورت ہے, پیسوں اس سے پیسے کماتا ہوں. اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. حضرت عثمان غنی بیپاری بھی بڑے زبردست تھے, بزنس مین بھی کمال کے تھے. آپ اس کے پاس گئے, فرمایا کنواں مجھے دے دو. کہا میں نے نہیں بیچنا, بچوں کی اس سے روزی چلتی ہے. آپ نے فرمایا ہاف کنواں دے دو. بڑی یونیک اصطلاح ہے یہ, کنواں ہاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حضرت آدھا کنواں کیسے دے دوں؟ فرمایا ایک دن میں پانی استعمال کروں گا, ایک دن تم پانی استعمال کرنا, تم اپنا پانی بیچتے رہنا, مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا. کہتے یہ آفر تو اچھی ہے, ایک دن میرا ایک دن آپ کا, طے ہو گیا, اماؤنٹ طے ہو گئی, آپ نے پیمنٹ کر دی. اب حضرت عثمان غنی نے کمال کیا کہ جو حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا ہے نا, آپ نے اناؤنس کر دیا کہ مدینے والوں کے لیے پانی فری, جس کو پانی چاہیے, انسانوں کے لیے بھی فری, جانوروں کے لیے بھی فری. اب لوگ آتے اپنا پانی بھر لیتے, اگلے دن اس سے کوئی پانی خریدنے نہیں آتا. جب آلٹرنیٹو فری ڈے ہو گیا تو پانی دوسرے دن خریدے گا کون اس سے؟ وہ فارغ بیٹھا رہتا, کوئی پرچیز کرنے نہیں آ رہا پانی. حضرت عثمان غنی والے دن لائنیں لگی رہتی, لوگ پانی بھر بھر کے لے جاتے. اس نے کہا حضرت آدھا کنواں بھی تم آپ ہی خرید لیں, میرا تو پاس کوئی پانی لینے نہیں آتا. آپ نے وہ کنواں خریدا, نبی پاک سے عرض کیا حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان آفر تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ایک بار نہیں کئی بار جنت خریدی نبی پاک سے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہے مال کا بہترین استعمال. ہم میں سے بہت ساروں کو اللہ نے نوازا ہے, مگر کیا اگلے اکاؤنٹ میں ہم نے ڈپازٹ کروایا ہے؟ جتنا مال ہم آگے بیچتے ہیں نا وہی کام آنے والا ہے. میں آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے آخرت کی پلاننگ کس چیز پر کرنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل کے ذریعے ایک بات سمجھائی. نبی پاک نے فرمایا ایک شخص ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے فرمایا ایک روایت میں, یا 3 دوست فرمایا. اس کا انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس نے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرا انتقال ہو جائے گا تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان جدھر آپ کا انتقال ہوگا اس کے بعد میرا آپ کا تعلق ختم, آپ کی آنکھیں بند, ہمارا آپ کا رشتہ ختم. کہا اچھا. دوسرے بیٹے کو بلایا, تم کیا کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ کہا حضور آپ کا انتقال ہوگا تو قبرستان تک تو چلوں گا, آپ کا جنازہ بھی پڑھوں گا, دعا بھی کروں گا, اس کے بعد قبر میں اتار کر میں اپنی لائف میں لگ جاؤں گا, آپ جانے آپ کی آخرت جانے. کہا اچھا. تیسرے کو بلائیں, تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ قبرستان تک جاؤں گا, آپ جب قبر میں جائیں گے تو میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا, اور اگر عذاب آیا نا تو میں اس عذاب میں اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا. نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کون سا بیٹا اچھا ہے؟ اب یہی سوال میں آپ سے کروں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تیسرا والا نا, 3rd one, جو قبر میں بھی کام آئے گا. اب ذرا سمجھیے گا پیارے آقا نے کتنی خوبصورت اگزامپل سے یہ بات سمجھائی. آپ نے فرمایا جو پہلا ہے نا, جس نے یہ کہا کہ آپ کا میرا تعلق ختم, آپ گئے دنیا سے, رشتہ ختم, فرمایا تمہارا مال ہے. میں اور آپ جب مریں گے نا, ہمارا مال جو ہماری جیب میں بھی ہوگا نا, اکاؤنٹ میں ہوگا, پرس میں ہوگا, گھر میں ہوگا, وہ سب مال کس کا ہو جائے گا؟ ورثہ کا. میرا وہ مال نہیں رہے گا, میت کا کوئی مال نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. میرے اور آپ کے جیب کے پیسے وہ بھی نکال کے رکھ لیے جائیں گے, بھائی یہ ورثہ کے ہیں. وہ پیسے جو میں روز گنتا تھا, روز کیلکولیٹ کرتا تھا, بیلنس شیٹ بناتا تھا, روز اپنے اکاؤنٹ کو آن لائن دیکھتا تھا, ادھر آنکھیں بند, ادھر پیسہ ہو گیا پرایا, میرا نہیں ہے. بلکہ علماء بیٹھے, شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا انتقال اگر ہو گیا اور میں 50 لاکھ روپے چھوڑ کے مرتا ہوں, اور میرے مرنے کے بعد میری خواہش یہ ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب کا پروگرام بھی ہو, کوئی لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جائے, قرآن خوانی بھی ہو, تو وہ میت کے پیسوں سے نہیں کی جا سکتی ہے. اگر وصیت کی تو الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ورثہ کی اجازت لینی پڑے گی. کمال یہ ہے کہ کمائے میں نے, پیسے میرے, اور میرے ہی ایصال ثواب پہ خرچ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب تک وارث اجازت نہ دیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ اتنا بے وفا ہے. یہ مال, میری آنکھیں بند ہوئی, یہ مال گیا مجھ سے. جس مال کے لیے ساری زندگی بھاگتا رہا, وطن بھی چھوڑ دیا, بہت سو نے فیملیاں چھوڑ دی, برسوں لگائے. کفن میں کوئی جیب ہوتا ہے؟ قبر میں کوئی تجوری ہوتی ہے؟ بندہ مرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. یہ پوری ہمارا سرکل ہی الٹا ہے. ہم پیچھے چھوڑنے کی سوچ رہے ہیں, آگے بھیجنے کی نہیں سوچتے. آقا نے فرمایا جو دوسرا بیٹا ہے نا, جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبرستان تک تو جاؤں گا, قبر میں اتاروں گا, پھر رشتہ ختم, پھر آپ جانے, آپ کی آخرت جانے. تو یہ پاک نے فرمایا وہ تمہاری اولاد ہے, تمہارے گھر والے ہیں.
نارملی گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ہاں نیک اولاد ہو اصالہ ثواب کرتی رہے، ورنہ نارملی تو والد کی قبر پہ بھی نہیں جاتے. فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جو بیٹا جو کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ آؤں گا نا، وہ تمہارے اعمال ہیں. اب ذرا غور کیجیے ان تین میں سے کس چیز کو پرائیورٹی دینی چاہیے؟ مال، اولاد یا اعمال؟ اعمال. مگر ہم دیکھ اس کو رہے اعمال کی تو فکر ہی کسی کو نہیں نا. ابھی تو مال ہے اور فیملی ہے، لائف گزر رہی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازیں پڑھ کے، نیکیاں کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیے، کیونکہ یہی اعمال قبر میں اور آخرت میں کام آنے ہیں، ورنہ باقی سب ادھر ہی رہ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آئے اور جن بزرگوں کے واقعات ہم نے سنے ان کے ذریعے ہمارے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی ایسی پلاننگ کریں، اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں، قبر میں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے، مجھے ثواب کے تحفے ملتے رہیں. اور یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. سبحان اللہ. ایک ملک میں ایک کمپٹیشن، بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کروایا، بڑا عجیب سا کمپٹیشن تھا. اس نے کہا بادشاہ ہوتا ہے، کہ دیکھو ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. وزیروں نے مقابلے کروا کر ایک بندے کو تلاش کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اچھا جناب، بے وقوف صاحب کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، اس سے بڑا کوئی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، یہ سب سے بڑا ہے. کہ ٹھیک ہے. بادشاہ نے اپنی سونے کی ہیرے کی ایک مالا پہنی ہوئی تھی وہ اتارا اور اس کو گفٹ دیا کہ جاؤ. وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ بڑا بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا. کہ چلو یار بادشاہ کی ذرا خبر پوچھ کے آتے. وہ آیا بادشاہ کے پاس، کہتا ہے بادشاہ سلامت، خیر سے ہیں آپ؟ کہ نہیں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ اچھا کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں؟ کہ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تھا تو بے وقوف، سمجھتا تو تھا نہیں. کہ اچھا جدھر جا رہے ہیں بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں بڑا زبردست گھر ہے آپ کا، لگژری ہاؤس ہے، بیڈ روم ہے، ادھر گھر بنا لیا آپ نے جہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے میرے پاس تو وہاں جھونپڑی بھی نہیں ہے. اچھا. کہ بادشاہ سلامت جہاں آپ جا رہے ہیں ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کے سونے زواہرات، زبردست جواہرات ہیں، پیسے بہت ہیں، ادھر پیسے بھجوا دیے آپ نے جدھر جا رہے ہیں؟ کہ ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، خادمائیں، سرونٹس، ادھر آپ نے کچھ غلام بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہے. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ سونے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے کسی دوسری دنیا میں جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے ہیں، نہ خادم بھجوائے. یہ بات ہے تو عجیب سی، ہو سکتا ہے کسی نے ایسی فرضی کہانی بنائی ہو، مگر کتنا بڑا سبق ہے. ہم سب کے گھر ہیں دنیا میں، ہالینڈ میں بھی ہیں اور پاکستان اور انڈیا میں جہاں رہنے والے ادھر بھی بنایا ہوگا، جنت میں بنایا. ادھر پیسے ہیں، ادھر بھجوائے ہیں، ادھر خادم خادمائیں، جنت کی تیاری. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہالینڈ کے رہنے والے اور دنیا بھر میں جہاں مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، بہت خوبصورت بڑا عظیم موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع دیا ہے. جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا، یہ ثواب کی فیکٹری ہے. صرف نماز نہیں ہوتی یہاں پر، اور صرف نماز نہیں ہوگی، نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یقیناً سب سے بڑی عبادتوں میں سے عبادت ہے. لیکن یہاں درس قرآن، یہاں مدرسۃ المدینہ، یہاں حافظ بنیں گے، یہاں عالم بنیں گے، یہاں بچے بچیوں کے مدرسے ہوں گے، اسلامی بہنوں کی تربیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں فیونرل سسٹم ہے، جنازے کے معاملات جو ہے کفن دفن کے وہ کیے جائیں گے. تو جب اتنا کچھ یہاں پر ہوگا تو کیوں نہ ہم جو ہے اس عظیم نیکی میں اپنا حصہ ملائیں. مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 6.5 لاکھ یورو، یعنی 10 لاکھ یورو کی یہ جگہ تھی. اب وہ پریزنٹیشن آپ ریڈی کرنا چاہیں تو کر دیں. تقریباً 10 لاکھ یورو کی یہ جگہ خریدی گئی، اور آپ ہی بھائیوں کی مدد سے یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے مدد کی ہے. اللہ ان سب کا بھلا کرے اور سب کے رزق حلال میں برکت دے. بلکہ میں ایک دعویٰ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے کتنے دیے ہیں، لیکن میرا یقین ہے اور میں نے کئیوں سے چیک کیا ہے، جس نے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ملایا ہوگا نا، وہ چیک کر لے اللہ نے اس کے رزق میں پہلے ہی برکت ڈال دی ہوگی، اس کو پہلے ہی اضافہ نظر آنے شروع ہو گیا. ابھی تھوڑے مہینے گزرے ہیں نا، ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہوتا. تو یہ اس پروجیکٹ میں اب تقریباً 3.5 لاکھ یورو باقی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ میں دل کھول کر اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں دین کی خدمت کرتی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کرتی ہے. انشاءاللہ کچھ پریزنٹیشنز بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ مزید اناؤنسمنٹس بھی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی دعا بھی چلائیں گے, وہ موبائل پہ یہیں پہ چلائیں گے جی انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دعاؤں سے بھی ہمیں نوازا ہے, تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح امیر اہل سنت نے اس پروجیکٹ میں حصہ ملانے والوں کو دعا بھی دی ہے, بلکہ آپ سب کو مبارکباد بھی دی ہے. اہلیان ہالینڈ کو بڑی مبارکبادوں سے نوازا ہے. تو انشاءاللہ آئیے پہلے دعوت اسلامی کی انشاءاللہ ہم پریزنٹیشن دیکھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے. جب تک یہ لگا رہے ہیں تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ماں اور والد بھی جواب نہیں دیں گے, نفسا نفسی کا دور ہوگا, مگر میرے آقا کا کیا کردار ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کر بلاتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ وسلم, صلی اللہ. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہے, صلی اللہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہے, صلی اوکے علیہ وسلم. جی انشاءاللہ اب آئیے ہم مختصر انشاءاللہ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. چاہیں تو یہ لائٹیں کچھ بند کر دیں. دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ عالم بنانے کا ادارہ 1319 جامعۃ المدینہ کی برانچز دنیا بھر میں ہیں. 1,07,000 لوگ بچے پڑھ رہے ہیں. 20,000 نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے. دعوت اسلامی کے 6,500 کے قریب مدرسۃ المدینہ پوری دنیا میں ہیں. 2,88,000 بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور 1,01,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. 30 کورسز, یہ آن لائن اکیڈمی ہے ہماری, فیضان آن لائن اکیڈمی. یونیک مدرسہ ہے جو دنیا بھر میں آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں, اور 79 کنٹریز سے لوگ پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ اس پورے کورس تمام اس پروجیکٹ میں 21,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. 600 مساجد آل اراؤنڈ دا ورلڈ. دعوت اسلامی ایئرلی 600 مساجد بناتی ہے الحمدللہ اپروکسیمیٹلی. یہ ہمارا انگلش میڈیم اسلامک اسکول ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی برانچز بن رہی ہیں. 142 برانچز بن چکی ہیں. 44 اوورسیز میں ہیں اور باقی پاکستان میں ہیں. 34,000 اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ رہے ہیں, اور اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے الحمدللہ. 3 زبانوں میں ہم چینل چلا رہے ہیں, انگلش میں, اردو میں اور بنگلہ زبان میں. دنیا کے کئی ملکوں میں اس میں اسٹوڈیوز موجود ہیں, اور الحمدللہ اس کی ویورشپ آپ کے سامنے ہے. یہ 24/7 اسلامک
چینل الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہے. کڈز مدنی چینل میں بچوں کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ جب ہم کارٹونز دکھاتے ہیں تو یہ وہ عظیم کام دعوت اسلامی نے کیا کہ اسلامک کارٹونز کے ذریعے 40 سے لے کر 60 ملین تک یوٹیوب پر ہمیں ویوز ملتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. اس کی انگلش ڈبنگ بھی ہو رہی ہے, عربک ڈبنگ بھی ہو رہی ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. 28 یوٹیوب چینل, 50 سے زیادہ فیس بک, پھر انسٹاگرام, ٹویٹر آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے اس وقت ہمارے 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ایسی مذہبی آرگنائزیشن جو تمام چیزوں پہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد ہم FGRF ویلفیئر کی بات کریں, 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو ہم دے چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے جہاں جہاں امت کو خیر خائی کی ضرورت ہوتی ہے دعوت اسلامی والے آگے ہیں. یہ مدنی ہوم آپ دیکھ رہے ہیں, یتیم خانہ, یہ پہلا کراچی میں بن رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی برانچز بنیں گی یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے. کلائمیٹ ڈس آرڈر کے لیے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے FGRF کے ذریعے. 3 ملین کے قریب ہم درخت لگا چکے ہیں پاکستان میں, اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ معذور بچوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر, یہ 5 پاکستان میں بن چکے ہیں, اور اس کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں اس کی برانچز بنانے کا ہمارا ارادہ ہے تاکہ معذور بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہو اور ان کے لیے علاج کی سہولتیں فراہم کی جائے. پاکستان میں جب فلڈ آیا 2022 میں, کروڑوں لوگ اس کے پریشان ہوئے. اربوں روپے کی امداد دعوت اسلامی نے کی, اور فضائیہ کے ذریعے, بحریہ کے ذریعے ہم نے حکومت کے ساتھ مل کر بھی خوب الحمدللہ امداد کی. 15,000 گھر بنانے کا ہمارا پلان تھا. 5,000 کے قریب ہم گھر بنا چکے ہیں, اور یہ گھر ابھی بھی بن رہے ہیں اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی. ابھی اسی دوران ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا, اس وقت سے لے کر اب تک ترکیہ اور شام میں ہم کام کر رہے ہیں. $2 ملین کے قریب امداد ہم کر چکے ہیں, گھر بنا کے دے چکے ہیں, اور ترکیہ اور شام میں یتیم خانہ بھی بن رہا ہے. دعوت اسلامی کے تمام کاموں کو دیکھنے کے لیے 52,000 امپلائیز اپروکسیمیٹلی پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس طرح یہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. یہ ایک بہت چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مرکز روٹرڈم میں بنا ہے, اٹس ناٹ اے آرڈنری مرکز, ایک انٹرنیشنل گلوبل آرگنائزیشن کی ایک برانچ ہے, اور انشاءاللہ یہاں سے آپ دینی کام بھی دیکھیں گے, ویلفیئر کے کام بھی دیکھیں گے, کمیونٹی کی بہتری کے کام دیکھیں گے. اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ کہ ہالینڈ میں پڑھنے والے بچے عالم بن کر پوری دنیا میں دین کی خدمت کریں گے. تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک شاندار یوں سمجھیے کاوش ہے. تو ہم سب کو اس میں ساتھ دینا ہے. دعوت اسلامی کی جو فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے جو جانشین امیر اہل سنت ہیں, پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں تھے, اور میرے حساب سے تو یہ شاید پہلا مرکز ہے کہ جس کے لیے ویڈیو پیغام مدینہ منورہ سے آیا ہے. اور کیا پیغام ہے آئیے سنتے ہیں. تھوڑی آواز کم ہے, یہ والا مائک اگر اس پہ لگا دیں نا, آگے والا لگا دیں. دوبارہ سے چلا دیں. اور دعوت اسلامی کی مجلس مشاورت کے میرے مدنی بیٹوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت مبارک ہو کہ 9 دسمبر 2020 کو ہفتہ آپ کے یہاں مدینہ کی اپنی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری محبت مجھے جنت میں داخل کر دے گی. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تمام اشکال کو ضرور شرکت کریں, اور ایک اس میں بھی درخواست ہے کہ جو 3.5 لاکھ لوگوں کا قرضہ بھی ابھی پیمنٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے تمام اشکال سے آگے تیزی ہم کو یہ اللہ کا گھر جو بتا رہا ہے مسجد بن رہی ہے. یہاں پہ تو مجھے محمد علی کیا کیا بنے گا, ایک دم اسلامک سینٹر ہے دعوت اسلامی کا, تو اس کے لیے کھول کر آپ اس میں ضرور حصہ دیں گے. اللہ جو اس میں حصہ لے, جو مالی طور پر تعاون کرے, جو زبانی تعاون کرے, بات کرے, جو اپنے بابوں کی اور آپ جو قرضہ اتاریں گے سر یا اللہ اس سے پہلے کہ موت نہ دینا جب تک پہلے کہ ہمیں بڑی جلوہ آ جائے آواز میں بات بچوں سمجھے سارا موقع آخر کو بنانے کا مقدر ہو, ان کے ہاتھ میں سب اچھا ہو, نکل ہو, ان کی جلوہ میں بڑی رہے, اور دل سخاوت سے
وجعل خلقا من المخلوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کتنی پیاری پیاری دعائیں، مغفرت کی دعائیں، ماں باپ کے ساتھ مغفرت کی دعائیں، مدینہ پاک کی حاضری کی دعائیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے حصہ ملایا وہ بھی آگے بڑھ کر مزید ملا دیں، اور جو نہیں ملا سکے اب تک وہ بھی ملائیں، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی ملائیں. یہ نیکی کا کام ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ مرکز کی جو اماؤنٹ ہے نا یہ تھوڑے دنوں میں پوری ہو جائے گی. ہمیں اطلاع ملے گی کہ سب نپٹ گیا اور کام چل رہا ہے. اس وقت شاید احساس ہوگا کہ یار مجھے تو موقع ملا تھا شیئر لینے کا، حصہ ملانے کا، مگر میں نے نہیں ملایا. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیکس ہیں، کچھ پرچیاں ہیں جو آپ کو تقسیم کی جائیں گی. آپ اس میں اپنا نام، ایڈریس اور جو بھی آپ اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ لکھ دیں. اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. گزارش یہ کہ مجھے صرف 2 دن کے لیے ہالینڈ آنا پڑا اور ہمارے سرفراز بھائی اور یہاں کے نگرانوں نے کہا کہ آپ ضرور آئیں، اور میں صرف 2 دن کے لیے بھی، میری تھوڑی دیر بعد واپسی ہے پاکستان کی، میں کل آیا ہوں اور آج رات کو واپس جا رہا ہوں. صرف اسی لیے آیا تھا کہ ایک تو آپ کے اس اجتماع میں شرکت کر لوں، اور دوسری یہ کہ میری خواہش یہ تھی اور تمنا یہ تھی کہ جو شارٹ فال ہے تقریباً اب 3 لاکھ یورو رہ گیا ہے، بلکہ تقریباً اب 2.5 لاکھ رہ گیا. آج الحمدللہ ایک اور نیت بھی دیکھیں، آپ تو ہالینڈ والے ہیں، آپ کے یہاں بن رہا ہے. انہوں نے یہاں آ کر ہمارے ایک افریقہ کے اسلامی بھائی کو میسج کیا تو اکیلے اسلامی بھائی نے 50,000 یورو کے لیے، تو انہوں نے کہا میں 50,000 یورو دوں گا. تو اب 2.5 لاکھ یورو رہ گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ جتنے یہاں پر موجود ہیں یہ آج کی رات میں ایسا ہو جائے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ آپ کے رزق حلال میں اور برکت دے. یہ پیسے کم نہیں ہونے، یہ آپ ہی کے جنت کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں. 1,000 یورو کا انہوں نے یونٹ بنایا تھا. اب جس کو اللہ نے نوازا ہے 12ویں شریف کے 12 یونٹ دے دے ہیں، اور آگے بڑھنا ہے تو سبحان اللہ 19 بسم اللہ کے حروف ہیں، 19 حروف دے دے. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں تو 25 یونٹ دے دیں. اچھا جناب کم کرنے تو طواف کے چکر 7 ہیں تو 7 یونٹ 7,000 یورو کے بنتے ہیں. پنجتن پاک کے 5، 4 یار کے 4. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو والدین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ بہترین صدقہ ہے. ہم تو چلے جائیں گے، یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو قبر میں بھی صبح قیامت تک یہ نیکیاں ملتی رہیں گی. آپ کے ہالینڈ میں بھی کئی مسجدیں ہوں گی جس کو بنانے والے اب دنیا میں نہیں ہوں گے، ہے نا، لیکن جنہوں نے بنایا ہے نا وہ آج بھی ان کو اس کا ثواب مل رہا ہو. تو ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں. تو یہ آپ کے پاس چٹ آ گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ جنت کے اکاؤنٹ میں آپ کتنے پیسے ڈالنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں، اور انشاءاللہ پھر ہمارے ذمہ داران کو جمع کروائیں. ہم انشاءاللہ دعا کی طرف تھوڑی دیر میں چلیں گے. کچھ اعلان انشاءاللہ، کچھ بیان کی اور اس پوری گفتگو کی تھوڑی ٹرانسلیشن ڈچ لینگویج میں بھی سنتے ہیں. جب تک آپ اپنی چٹ کو فل کر لیں. Alhamdulillah. Je crois dat de zegen en salata geven van Allah subhanahu wa ta'ala uitvlagen. Het is voor nu deze hele mooie werkers waarbij nu al alhamdulillah heel veel activiteiten gaande zijn. En vandaag